दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा ने ढाका में मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इदारा जाती तालीमी और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने के लिए 6 मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। क्रिप्टो और ब्लॉक चेन के वज़ीर ममलकत ने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिप्टो सफारतकारी से मुल्क को आलमी मार्केट में मुमताज़ मकाम हासिल हुआ है। रबीउल अव्वल 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। गज़ा में वहशियाना इस्राएली हमलों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के मुमताज़ अदाकार जमशेद अंसारी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मुख्तलिफ शोबों में अपने बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन के दरमियान आज ढाका में मुलाकात में हुआ। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के वफूद के तबादले, तिजारती और माशी ताउन, अवामी रवाबित और इंसानी हमदर्दी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। उन्होंने सार्क तंजीम की दोबारा फ़ालियत और फ़लस्तीन और रोहिंग्या बहरानों जैसे इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक़ डार ने आज ढाका में बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से नाश्ते पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने तिजारत और रवाबित पर ख़ुसूसी तवज्जो समेत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया। पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान भी इस मौके पर मौजूद थे। बांग्लादेश के आला हुक्काम और सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान भी मुलाकात में शरीक थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तक़रीब आज ढाका में मुनक़्क़िद हुई, जिसकी निगरानी नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने की। मुआहदे में सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े के खात्मे का मुआहदा, तिजारत के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के हवाले से याददाश्त, फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान MOU, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कोऑपरेशन और बांग्लादेश संघ संस्था के दरमियान MOU, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के दरमियान MOU और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल हैं। ये मुआहदे तिजारत और इक़्तिसादियात, सफारतकारों की तरबियत, इल्मी तबादलों, मीडिया ताउन और सकाफ़ती तबादलों में दो तरफ़ा ताउन को इदारा जाती और मज़ीद मज़बूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे और दीगर मुतालिका महकमों को मज़ीद सैलाब की पेशगोई के पेश नज़र मुल्क भर के नशेबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह तैयार रहने की हिदायत की है। उन्होंने एक बयान में बारिश के आइंदा 2 सिलसिलों के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और लोगों की महफूज मकामात पर मुंतक़ली यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA और ज़िली इंतज़ामिया को भी हिदायत की कि वो बर्फ़ानी झील फटने से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़ज़र में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखें। शहबाज शरीफ ने सैलाब के ख़तरे के दौरान मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए फ़ौरी कार्रवाइयों पर इमदादी टीमों और मकामी रज़ाकारों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालने और रिहायशियों को सैलाब के बारे में पेश की इत्तला देने पर ग़ज़र के रिहायशी वसीयत खान की भी तारीफ़ की, जिससे जानी नुकसान को रोकने में मदद मिली। कश्मीर और अमूर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुक्काम को सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को इमदाद की फ़राहमी के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करने की हिदायत की है।
انہوں نے آج سوات میں متاثرین سیلاب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے وفاقی حکومت کی ہدایات پر اپنی مشینری حرکت میں لاتے ہوئے سیلاب کے بعد 2 دن کی قلیل مدت میں بند شاہراہیں بحال کر دی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جاں بحق افراد کے لواحقین کو وفاقی حکومت کی جانب سے ہر صورت 20 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ انجینئر امیر مقام نے امدادی کارروائی میں پاک فوج کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ ہنگامی حالات میں عوام کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اب بھی سوات، منیر، شانگلہ اور سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ دیگر علاقوں میں پورے جوش و جذبے سے کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت کو نقصانات کے منصفانہ ازالے کے لیے شفاف انداز میں املاک کے نقصان کا جائزہ لینا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلع شانگلہ میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوج نے دور دراز علاقے راج شام میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک طبی و امدادی ریلیف کیمپ قائم کیا ہے، جہاں ڈاکٹر سیلاب سے متاثرہ افراد کو طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ فوج نے باغ نسیم آباد کے سیلاب سے تباہ حال ایک اسکول میں بھی امدادی کارروائی کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ضروری بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کے لوگوں تک 2.5 لاکھ ٹن ضروری اشیاء خوردونوش اور ادویات پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نومبر میں رائیونڈ کے سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع میں غیر ملکی وفود کی شرکت سے متعلق مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے آج رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کے عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر ملکی تبلیغی وفود ہمارے معزز مہمان ہیں اور ان کے ویزے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بحری امور کے وزیر جنید انوار چودھری نے کراچی کی بندرگاہوں پر بارشوں کے بعد صفائی کی پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ شہر میں شدید بارشوں سے کراچی اور قاسم کی بندرگاہیں ہر مرتبہ آلودگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آلودہ پانی کو سمندر میں جانے سے روکنے کے لیے بندرگاہوں پر پانی صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان کی کرپٹو سفارتکاری سے ملک کو عالمی مارکیٹ میں اہم مقام حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان آج ایک مخفی خزانے کی طرح ہے جس کی حقیقی طاقت دنیا پر مستقبل میں ظاہر ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام ملک کی کرپٹو مارکیٹ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان نے اپنے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی تشکیل کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان کی کرپٹو سفارتکاری کو نئی شکل دی گئی ہے جس کے باعث عالمی سطح پر ملک کی معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ ربیع الاول 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ غزہ میں وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 62,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے اداکار جمشید انصاری کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 31 دسمبر 1942 کو اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 40 سال پر محیط کریئر میں جمشید انصاری نے کئی ریڈیو پروگراموں، 200 سے زائد ٹی وی ڈراموں اور 3 فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کے دوران 55 قومی اور 2 بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ جمشید انصاری 24 اگست 2005 کو انتقال کر گئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران
کشمیر، پنجاب اور گلگت بلتستان میں دن، جبکہ اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 29، پشاور 33، کوئٹہ اور مظفر آباد 31، گلگت 23، مری 24، سری نگر 26، جموں 30 اور لیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ نے ڈھاکہ میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے ادارہ جاتی، تعلیمی اور ثقافتی تعاون بڑھانے کے لیے 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ربیع الاول 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔